الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو۔ یہ متفق علیہ حدیث شریف ہے۔ تو قرآن و حدیث میں اخلاق کے بارے میں کافی تائید آئی، جیسے اسلام میں اخلاق کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ کیا لوگ کے ساتھ نرمی کرنا صرف یہ اخلاق ہے یا اخلاق کے مزید کچھ تفصیل بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق فضائل بیان فرمایا، ان میں آج کل ہم جس چیز کی معاشرتی لحاظ سے اخلاق سمجھے اس میں اور کیا فرق ہے؟ اصل میں بعض دفعہ کسی چیز کے اندر کسی حد تک بات صحیح بھی ہوتی ہے کسی ایک رخ سے، اور دوسرے رخ سے وہ غلط ہوتی ہے۔ تو یہاں معاملہ بھی ایسے ہی ہے اخلاق کا۔ عموماً لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اخلاق نرمی کرنے کو کہتے ہیں۔ نرمی کس چیز میں؟ اپنی چیز میں یا اللہ کی چیز میں؟ مطلب یہ بات، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بہت موٹی مثال ہے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات۔ یورپ میں زنا بالجبر، ریپ، اس کی سزا ہے، لیکن باہمی مرضی سے جو زنا ہے اس کی سزا نہیں ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ کیا اسلام میں ایسے ہے؟ اسلام میں ایسے نہیں۔ اب وجہ کیا ہے کہ جسم جو ہمارا ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے، اور اللہ پاک کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے۔ یہ جو عورتوں نے جلوس نکال لیتے کہ میرا جسم میری مرضی، اس میں یہی تو غلطی کر رہے تھے۔ تو یہ جس طرح زنا میں اپنے جسم کو باہمی رضامندی کے ساتھ بھی حوالہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے یہ جو نرمی ہے یہ بھی ہم باہمی رضامندی سے غیر محرم کے ساتھ الاؤڈ نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ یہی اس کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو عموماً لوگ اخلاق نرمی کو سمجھتے تھے، پھر اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اخلاق ہے۔ آج کل مثلا میری کوئی تعریف کر لے تو اخلاق یہ ہے کہ میں کہوں تھینک یو۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اخلاق کیا ہے کہ تھینک یو، حالانکہ بد اخلاقی ہے۔ میں اپنے تعریف پہ خوش ہو گیا تو اپنے تعریف پہ خوش ہونا تو بد اخلاقی ہے۔ ہاں جی، میں لوگوں سے تعریف کیوں چاہوں؟ لوگ کریں، میں منع نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بہرحال میں تو ان سے نہیں کہا کہ میری تعریف کرو۔ تو تھینک یو کہنے کا مطلب ہے کہ گویا کہ میں نے کہہ دیا کہ آپ کرو، میں چاہا تو میں چاہ تو نہیں سکتا۔ تو اسی طریقے سے کچھ چیزیں اس طرح ہے کہ جس کو عموماً لوگ اخلاق سمجھتے لیکن وہ اخلاق نہیں ہوتا ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق کیا چیز ہے؟ وہ سیرت کو کہتے ہیں۔ سیرت کیا چیز ہے؟ کچھ انسان کے اندر محرکات ہیں، ان محرکات کا بیلنس جو ہے نا وہ اخلاق ہے۔ محرکات، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آج بہت اچھا لفظ اس کے لیے ملا۔ ہاں جی، محرکات۔ ایک محرک انسان کے عمل کا شہوت ہے، یعنی کسی چیز کو انسان چاہتا ہے، وہ اس کا محرک بن جاتا ہے کہ اس کو پکڑنے کا، اس کو لینے کا، اس کے لیے کوشش کرنے کا، وہ محرک بن جاتا ہے۔ بھوک لگ جاتی ہے، کھانا چاہتا ہے، اس کے لیے پھر انتظام کرنا شروع کر لیتا ہے۔ کپڑوں کا شوق ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر انتظام کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ اچھے مکان کا شوق ہوتا ہے، اس کے لیے پھر انتظام کرنا، یہ سب چاہتے ہیں، یہ شہوات ہیں، شہوات۔
تو یہ شہوات جو ہے اس کے لیے انسان پھر لگا رہتا ہے، اس کے لیے پھر انسان بعض دفعہ رشوت لینے پر بھی مجبور پاتا ہے اپنے آپ کو، بعض دفعہ ظلم پہ مجبور پاتا ہے. مثلا ایک کرسی کی خواہش ہے، اب اس کرسی کی خواہش کے لیے لوگ کیا سے کیا کر لیتے ہیں. تو یہ جو چاہتے ہیں ان میں ایک چاہت وہ چاہت بھی ہے جس کو عام طور پہ شہوت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس کا ایک جزء ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے. دوسری بات غضب ہے. غضب کا مطلب جو چیز مجھے پسند نہیں اس سے دور کرنا، یہ غضب ہے. لیکن غضب کا ایک بیلنس صورت بھی ہوگا، ایک حد سے گزرا ہوا ہوگا. اب مثال کے طور پر مچھر میرے اوپر بیٹھے اور میں اس سے تنگ ہوں جو اسے گولی سے اڑاؤں تو اپنے آپ کو بھی ساتھ گولی سے اڑا دوں گا. ظاہر مطلب ہے کہ اس کا تو ایک متناسب کارروائی ہونی چاہیے. تو گویا کہ ان محرکات میں تناسب صحیح مینٹین رکھنا یہ اخلاق ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے کیونکہ بہت لمبا مضمون ہے. ہمارے فرضین علم کا جز ہے، تو اس کے لیے ہمارے الحمدللہ کورس ہوتے ہیں فرضین علم کا. لیڈیز میں کیا ہم چل رہا ہے، تو اس وجہ سے وہاں رابطہ کیا جائے. باقی یہ ہے کہ میں نے اس کا صرف لب لباب بتا دیا کہ اخلاق خلق کی جمع ہے. خلق سیرت کو کہتے ہیں. سیرت درونی محرکات، جو 4 محرکات ہیں، شہوت ہے، غضب ہے، علم ہے، عقل ہے، اس کے مطلب جو ہے نا بیلنس کا نام ہے. تھوڑا سا اگر غور کر لیں اس میں بھی وہ 3 چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں جو شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. عقل تو اس میں شامل ہے خود ہی، وہ تو ہے ہی. اب شہوت اور غضب یہ جو ہے مطلب چاہت کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، پسندیدگی کے ساتھ ہے، مطلب جو انسان ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہے. قوت عازمہ یہ دل کے ساتھ ہے، اس کا معاملہ دل کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد علم کا جو ہے نا وہ تعلق بھی عقل کے ساتھ ہے. اور پھر اس کے اوپر جو محرک کے اوپر جو عمل ہوتا ہے، جو ریئیکشن ہوتا ہے، یا جو مطلب یوں کہہ سکتے ہیں اس سے جو اس کے تقاضا جو پیدا ہوتا ہے، وہ ہمارے نفس کی چیزیں ہیں. تو وہی 3 چیزوں پہ ہی بات پوری ہو جاتی ہے. تو ان 3 چیزوں کا درمیان میں اعتدال جو ہے یہ اخلاق پیدا کرتا ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح اخلاق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.